اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی یخلق ولم یخلق ویرزق ولا یرزق ویطعم ولا یطعم ثم الصلاة والسلام علی عبدک ونبیک وصفیک ورسولک وخیرتک من الخلق ابی القاسم محمد اللہم صلی وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین سیما ابن عمہ علی علیہ السلام وهو النبأ العظیم والصراط المستقیم والقرآن الکلیم وهو الصدیق الاکبر والفاروق الاعظم وحبل اللہ المتین وامام المسلمین ووصی رسول رب العالمین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ورأیت علی الباب الرابع مکتوب ثلاث کلمات اذل اللہ من اہان الاسلام اذل اللہ من اہان اہل البیت اذل اللہ من اعان الظالمین علی الظلم للمخلوقین صلوات علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد دعائے سلامتی امام زمانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائی فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا اللہم صلی علی محمد وآلہ جزاکم اللہ۔ سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، جس عنوان سخن کے ذیل میں ہماری گفتگو مسلسل جاری و ساری ہے وہ ہے سفر آخرت، اور آج یہ گفتگو اپنے 48ویں مرحلے میں داخل ہو رہی ہے۔ سامعین محترم، سفر آخرت ایک ایسا سفر جو ہر انسان کی ہر زندگی میں درپیش ہے۔ کسی انسان کو اس سفر سے رخصت کی اجازت نہیں ہے، ہر ایک انسان کو اس سفر پر جانا ہے، اور یہ سفر دنیاوی سفر سے بہت مختلف ہے۔ دنیاوی سفر میں انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ کہاں سے ابتدا ہونی ہے اور کہاں پر سفر اختتام کو پہنچ جائے گا۔ آخرت کے سفر میں انسان کو ابتدا تو معلوم ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ سفر ابتدا اس کی ہو جائے گی اور یہ سفر آغاز ہو جائے گا، لیکن اس کے انجام کی کوئی حد نہیں ہے، یہ رکنے والا سفر نہیں ہے۔ مزید بات کو واضح کروں کہ دنیاوی سفر میں آپ اگر گھر سے چلتے ہیں تو آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ دنیا کے سفر کی ابتدا گھر سے ہوئی اور بالفرض ہندوستان پر جا کر یہ سفر اپنے اختتام کو پہنچ جائے گا، یا پاکستان کے کسی شہر میں یہ سفر اپنے اختتام کو پہنچے گا، یا بالفرض کسی اور شہر میں مجھے جانا ہے وہاں پر یہ سفر ختم ہو جانے والا ہے۔ تو دنیاوی سفر میں انسان کو ابتدا کا بھی پتہ، انجام کا بھی پتہ، لیکن آخرت کے سفر میں یہ معاملہ نہیں ہے۔ آخرت کے سفر میں انسان کو صرف یہ پتہ ہے کہ قبض روح سے سفر کا آغاز ہو جائے گا، لیکن یہ بھی نہیں پتا کہ قبض روح کب ہونے والی ہے، کب روح نکلے گی اور کب سفر کا آغاز ہوگا۔ اور آخرت کے سفر میں ایک اضافی بات یہ ہے کہ اس سفر کا کوئی اختتام نہیں ہے۔ قبض روح سے سفر کا آغاز تو ہو گیا،
لیکن کیا یہ سفر کہیں پر رکنے والا ہے؟ کیا یہ سفر کہیں پر ختم ہو جائے گا؟ آپ کہیں کہ جنت اور جہنم کے فیصلے پر ختم ہو جائے گا، نہیں، جنت اور جہنم کے فیصلے پر بھی ختم نہیں ہوگا یہ سفر، ٹھیک ہے؟ آپ دیکھیے قبض روح سے شروع ہوا، پھر قبر کی منزل ہے، پھر برزخ ہے، اس کے بعد قیامت کا میدان ہے۔ قیامت کے میدان میں نہ جانے کتنے جو ہے وہ موقف ہے، کتنے وقوف ہے جہاں پر انسان کو ٹھہراؤ کرنا ہے، جہاں پر انسان کو رکنا ہے، میزان ہے، حساب و کتاب ہے، پل صراط ہے، اعمال نامہ ہے، نہ جانے کیا کیا باتیں ہیں۔ اس کے بعد پھر جنت اور جہنم آ گئی، اب یا تو انسان جنت میں ہے یا تو جہنم میں، تو کیا یہاں پر سفر ختم ہو گیا؟ یہاں پر بھی سفر ختم نہیں ہوا ہے، بلکہ جنت میں اگر جائے گا تو پھر جنت میں بھی اس کی ترقی ہوتی رہے گی، اور جنت میں یہ رکنے والا سفر نہیں ہے، یہ بڑھتا جائے گا۔ ہو سکتا ہے ابتدا میں یہ دیگر مومنین کے ساتھ بیٹھنا شروع کرے، لیکن جیسے جیسے بڑھتا جائے گا ہو سکتا ہے پھر اہل بیت علیہ السلام کی رفاقت مل جائے، ہو سکتا ہے کسی انبیاء کی صحبت نصیب ہو جائے، لہذا یہ جنت میں بھی ترقی کرتا رہے گا۔ اور جہنم کا اگر فیصلہ ہو گیا تو کیا یہ سفر رک جائے گا؟ نہیں، تو بھی نہیں رکنے والا، ہو سکتا ہے وہاں پر عذاب میں اضافہ ہی ہوتا رہے، ہو سکتا ہے وہاں پر جو ہے وہ آگ جو ہے وہ مزید انسان کو جلاتی رہے، اور بالآخر اگر مومن ہے، شیعہ ہے، امیر المومنین کا چاہنے والا ہے، اور اگر جہنم میں چلا گیا، ویسے تو بہت کم امکانات ہوتے ہیں، کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قبر میں، برزخ میں سارے عذاب بھگتتے ہوئے انسان قیامت میں پہنچ رہا ہے، پھر قیامت میں بھی جو ہے وہ اگر کوئی ایسا فرد نظر آ گیا جس کے گناہ رہ گئے تو پھر اس کو جہنم کے پہلے طبقے میں ڈالا جائے گا، صحیح ہے؟ لیکن جو ہے وہ جب ڈال دیا گیا تو پھر ہے تو بالآخر امیر المومنین کا چاہنے والا، محبت تو دل میں ہے، یہ محبت کا نور تو موجود ہے، تو اختتام یہ ہے کہ پھر اسے نکال کر جنت میں ڈال دیا جائے گا، اور جب جنت میں جائے گا تو پھر کیا سفر آخرت رکے گا؟ نہیں، پھر بھی نہیں رک رہا، پھر ترقی ویسے ہی جاری ہے اور ویسے ہی یہ سفر چلتا چلا جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو فرق کیا ہوا؟ دنیاوی سفر میں آغاز بھی ہے، انجام بھی ہے، اسٹارٹنگ پوائنٹ بھی ہے، اینڈنگ پوائنٹ بھی ہے، شروع بھی ہو رہا ہے، ختم بھی ہو رہا ہے۔ آخرت کے سفر میں شروع تو ہو رہا ہے لیکن ختم نہیں ہو رہا سفر، اور پتہ بھی نہیں ہے کہ کب شروع ہو جائے، یہ بھی انسان کو علم نہیں ہے کہ کب سے یہ سفر شروع ہو جائے گا، لہذا آخرت کے سفر میں ایک اضافی بات یہ ہے کہ اس کا آغاز ہے لیکن انجام نہیں۔ اب حیرت نہیں ہے ان انسانوں کی عقلوں پر کہ جن کو جب دنیاوی سفر کا پتہ چلتا ہے تو بڑی تیاری کرتے ہیں، پیسہ خرچ کرتے ہیں، ڈالر خرچ کرتے ہیں کہ فلاں جگہ جا رہے ہیں، کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے، ہماری فیملی ساتھ میں بالفرض، یا جو ہے وہ کوئی دوست ساتھ میں، کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے، پہلے تحقیقات کرتے ہیں، راستہ ہموار ہے، کوئی راستے میں پریشانی تو نہیں ہے، حالات سازگار ہے، وہاں جائیں گے تو پھنس تو نہیں جائیں گے، گرفتار تو نہیں ہو جائیں گے، ساری پریشانیاں جو ہے وہ پہلے سے دیکھ کر جاتے ہیں کہ کون کون سی پریشانیاں ہونے والی ہے، اس کے بعد گھر سے باہر نکلتے ہیں، اس کے بعد گھر سے چلتے ہیں کہ کوئی جو ہے وہ پریشانی نہ ہو جائے۔ پھر انسان سوچتا ہے دنیاوی سفر میں کہ ایک اگر کوئی ساتھی مل جاتا، کوئی مددگار مل جاتا تو اور آسانی سے سفر گزر جاتا، جس سے باتیں کرتے پہنچ جاتے آسانی سے سفر پر، ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے انسان دنیاوی سفر میں چاہتا ہے کہ سامان مجھے اٹھانا نہیں پڑے، کوئی ایک ایسا بندہ ہو جو سامان ساتھ ساتھ اٹھا کر چلتا رہے، یا سامان جو ہے وہ میرا خیریت سے منزل مقصود تک پہنچ جائے۔ یہ دنیاوی سفر ہے جو چند دنوں کا ہے، چند گھنٹوں کا ہے، اس میں انسان اتنا سوچ بچار کرتا ہے، تف ہے ان کی عقلوں پر کہ جب دنیاوی سفر کی بات آتی ہے تو تیاری کی بات کرتے ہیں، لیکن جب بات آخرت کے سفر کی آتی ہے تو کوئی فکر نہیں ہے، کوئی جو ہے وہ پرواہ نہیں ہے، لاپرواہی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، نہ جاننے جو ہے وہ کیا جو ہے وہ ان کا حال ہوگا، کوئی پرواہ نہیں۔ لیکن دنیاوی سفر میں بڑا جو ہے وہ دقت سے کام لیتے ہیں اور بڑا جو ہے وہ تجربے سے کام لیتے ہیں، لیکن آخرت کے سفر کو بھول بیٹھے ہیں اور غافل بیٹھے ہیں۔ لہٰذا سامعین محترم، اب یہ انسان پر منحصر ہے کہ پروردگار عالم نے اختیار دے دیا ہے، فیصلہ آپ لوگوں پر ہے، اگر چاہیں تو یہ آخرت کا سفر اچھا بھی گزر سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی اگر آپ چاہیں تو آپ کو پیدل مارتے مارتے بھی لے جایا جا سکتا ہے، آپ چاہیں تو دنیاوی حساب سے اگر میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو بائی روڈ بھی لے جا سکتا ہے، آپ چاہیں تو آپ کو جو ہے وہ ٹرین کا سفر بھی، یعنی تھوڑا سا تیزی سے آپ گزر جائیں، چاہیں تو آپ کا اکنومی کلاس میں بھی ہو سکتا ہے، چاہے تو بزنس کلاس میں بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کے اوپر منحصر ہے، یہ فیصلہ ہمیں اور آپ کو کرنا ہے کہ ہم جو ہے وہ کس طریقے سے یہ سفر کرنا چاہتے ہیں، ہمارے اوپر منحصر ہے۔ کامیابی اور ناکامی کا وقت پتہ اس وقت چلے گا کہ جب جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا، جنت کا فیصلہ ہو گیا تو پھر کامیاب ہے انسان، ٹھیک ہے؟ اور اگر جہنم کا فیصلہ ہو گیا تو ناکامی اس کے حصے میں آئی ہے۔ اور سامعین محترم، یہ جہنم وہ جگہ جس کے بارے میں انبیاء اگر سنتے ہیں تو گر کر بے ہوش ہو جاتے ہیں، اگر رسول اللہ کے سامنے ذکر آتا ہے تو رسول اللہ ذکر سن کر بوڑھے ہو جایا کرتے ہیں، ان کے بال سفید ہو جایا کرتے ہیں۔ اہل بیت علیہ السلام کے سامنے جب ذکر کیا آتا ہے تو جسم میں لرزہ طاری ہو جاتا ہے، جسم کانپنے لگ جاتا ہے، وجود تھر تھرانے لگتا ہے۔ علی اگر سجدے کی حالت میں جائے تو یہ گمان ہونے لگتا ہے کہ علی کو موت آ گئی ہے۔ فاطمہ زہرا اگر محراب میں آ جائے تو ایسے لرزتی ہے جیسے پروردگار عالم کے روبرو کھڑی ہوئی ہے، جیسے کوئی عبد اپنے جو ہے وہ خدا کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ یہ اہل بیت علیہ السلام کا عالم ہے کہ اگر ان کے سامنے ذرا سا جہنم کا تذکرہ آ جائے، اور ان کے ماننے والے، ان کے چاہنے والے، کوئی فکر نہیں، کوئی جو ہے وہ پرواہ نہیں اس سفر کی، اور غافل بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں ایک جملہ بس اضافہ کر دیتا ہوں اور ہمیشہ یہ کہتا ہوں، انسان جو ہے وہ مقصد اپنا جنت اور جہنم کو نہیں بنائے،
ٹھیک ہے. جہنم ہو سکتا ہے انسان گنہگار بھی ہو تو اہل بیت علیہ السلام کی شفاعت، پروردگار عالم کی رحمت اسے اٹھا کر جنت میں لے جائے. میں اس کو مقصد نہیں سمجھتا. میں کہتا ہوں انسان فقط ایک بات سوچ لے کہ جب جناب سیدہ سے سامنا ہو جائے گا، جب امیر کائنات سے سامنا ہو جائے گا، نظریں کیسے ملائے گا؟ جب زمانے کے امام سے روبرو آمنا سامنا ہو گیا، نظریں کیسے ملائے گا اور جواب کیا دے گا زمانے کے امام کو؟ میں کہتا ہوں انسان یہ سوچے. تو اب سامعین محترم، جہنم وہ جگہ جہاں جو پروردگار عالم کے مخلص بنتے ہیں جب اس کا ذکر سنتے ہیں تو خوف کھا جاتے ہیں. ایک روایت آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. پیغمبر اکرم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد علیہ محمد. توجہ ہے آپ کی؟ ایک روایت پیش کر رہا ہوں، بڑی جو ہے وہ توجہ چاہ رہا ہوں. رسول اللہ مسجد نبوی میں کھڑے ہوئے ہیں، محراب عبادت میں آ گئے نماز پڑھانے کے لیے، اور جماعت کی صفیں منظم ہونا شروع ہو گئی. اب ظاہر ہے رسول اللہ نماز جماعت پڑھائے، دور دور سے لوگ سفر کر کے آتے ہیں رسول اللہ کے ساتھ جماعت میں شامل ہونے کے لیے، اور ظاہر ہے اس زمانے کے لوگوں کو نماز جماعت کی اہمیت پتہ ہے کہ نماز جماعت کی اہمیت ہوتی کیا ہے. تو اب رسول اللہ محراب عبادت میں ہیں اور صفیں منظم ہونا شروع ہو گئی. مردوں کی صفوں کے پیچھے خواتین کے صفیں لگنا شروع ہو گئی. اس زمانے میں خواتین مردوں کے بالکل پیچھے کھڑی ہو جاتی تھی اور نماز جماعت میں شامل ہو جایا کرتی تھی. رسول اللہ نے جیسے ہی تکبیر کہی، نماز کی ابتدا ہوئی ہے کہ ایک خاتون کا گزر ہوا مسجد کے باہر سے. اس نے دیکھا کہ کائنات کا رسول نماز پڑھا رہا ہے. دل میں ایک اشتیاق ہوا، دل میں ایک شوق پیدا ہوا کہ میں بھی رسول کے پیچھے ایک نماز پڑھ لوں. آئی اور فوراً رسول اللہ کے پیچھے کھڑی ہو گئی اور نماز میں شامل ہو گئی. رسول اللہ نے تکبیر کہہ چکے ہیں، جماعت میں شامل ہوئی. رسول اللہ نے سورہ الحمد کی تلاوت کی. سورہ مبارکہ الحمد کے بعد رسول اللہ نے سورہ مبارکہ ہجر کی تلاوت کی. اب دیکھیے ہمارا مزاج ہے کہ ہم بالفرض ڈیلی روٹین میں سورہ کوثر پڑھ رہے ہیں یا سورہ جو ہے وہ فلق پڑھ رہے ہیں یا سورہ ناس پڑھ رہے ہیں تو انہی سوروں پہ ہمارا جو ہے وہ فوکس ہوتا ہے، یہی سورے پڑھتے ہیں. بہت اچھی بات ہے، ان سوروں کا بھی بہت زیادہ ثواب ہے. ٹھیک ہے، بہت زیادہ جو ہے وہ اس کی وجہ سے بھی انسان کو انعامات ملیں گے. لیکن کرنا یہ چاہیے کہ انسان کو جو ہے وہ اگر بہت زیادہ بڑے سورے نہیں تو کم از کم مختصر سورے عادت میں لائے اور مختلف سورے پڑھا کرے انسان. ٹھیک ہے، جیسے سورہ نصر اگر کوئی پڑھتا ہے تو روایت کے جملے کے پروردگار عالم اس کی عبادت احسن طریقے سے قبول کرے گا. ٹھیک ہے، سورہ نصر پڑھتا ہے تو روایت کے جملے کے پروردگار عالم اس کو اہل یقین میں شامل کر دے گا. سورہ مبارکہ 3 پڑھتا ہے، والتین والزیتون، اگر وہ پڑھتا ہے تو یہ وہ انسان ہوگا جس کو اس کی خواہش کے مطابق جنت ملے گی. ٹھیک ہے، کون چاہتا ہے کہ اس کو خواہش کے مطابق جنت ملے؟ جیسی میں چاہوں ویسی جنت ملے. ٹھیک ہے، کتنا اچھا انسان ہوگا اپنے جو ہے وہ حساب سے اپنا مکان بنوائے، اپنے حساب سے سودا کرے. میں ایسا مکان چاہتا ہوں جو علی کے سامنے نظر آتا ہو. ٹھیک ہے، جو جناب سیدہ کے برابر میں ہو، جو رسول اللہ کی رفاقت والا. تو والتین والزیتون کی تلاوت کرے تو اس کو اس کے مطابق جنت ملے گی. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے اور مختلف سوروں کا مختلف جو ہے وہ اجر ہے. اسی طریقے سے سورہ مبارکہ حجر، اس کے بارے میں بھی چلے روایت سن لیجیے کہ شب جمعہ جو نماز پڑھے اور دونوں رکعتوں میں سورہ ابراہیم پڑھ لے اور دوسری رکعت میں سورہ ہجر پڑھ لے تو روایت کے جملے، نہ اس کے قریب کبھی غربت آئے گی، نہ اس کے قریب کبھی جو ہے وہ کوئی مصیبت آئے گی، نہ اس کے قریب کبھی دیوانگی آئے گی. ٹھیک ہے، کبھی جو ہے وہ دنیا میں دیوانہ نہیں ہوگا، کبھی جو ہے وہ اس کی عقل پر اثر نہیں ہوگا چاہے جتنی عمر میں بھی پہنچ جائے. کبھی جو ہے وہ غربت اس کے قریب نہیں آئے گی، ہاتھ میں ہمیشہ فراوانی رہے گی، ہاتھ میں تنگی نہیں آئے گی، کوئی بلا اور مصیبت اس کے قریب نہیں آئے گی. سورے بڑے ہیں لیکن پھل جو ہے وہ اچھا ہے. ٹھیک ہے، انسان اگر محنت کرے تو ہو سکتا ہے. تو اب سامعین محترم، رسول اللہ نے سورہ مبارکہ الحمد کے بعد کس سورے کی تلاوت کی؟ سورہ ہجر کی تلاوت کی. ہاں، تھوڑا سا میرے ساتھ دیتے رہیے. سورہ ہجر کی تلاوت کی. اب وہ خاتون کھڑی ہوئی ہے اور رسول اللہ کی تلاوت سن رہی ہے. سورہ ہجر کی تلاوت کرتے کرتے رسول اللہ ان آیتوں پر پہنچ گئے. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ کہ جو گمراہ لوگ ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور بے شک ٹھکانہ جہنم ہے. اور اس کے بعد اگلی آیت لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ یہ جہنم وہ ہے کہ جس کے کتنے دروازے ہیں؟ 7 دروازے ہیں. لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ ہر دروازے کا حصہ تیار کر دیا گیا ہے، ہر دروازے کا حصہ تقسیم کر دیا گیا ہے، ہو چکے اس سے. جیسے ہی اس خاتون نے یہ آیت سنی، اب مجھ جیسا گنہگار تو نہیں تھا کہ آیت سنا دی اور کوئی اثر نہ ہو. رسول اللہ کائنات کا سچا رسول، یہ زبان وہی ہے. جیسے یہ آیت پڑھی وہ عورت چیخ مار کر گری اور بے ہوش ہو گئی حالت نماز میں. جیسے یہ آیت سنی رسول اللہ نماز سے فارغ ہوئے. رسول اللہ نے پوچھا اس خاتون کے بارے میں، کہا یا رسول اللہ بے ہوش ہے، کہ پانی لایا جائے. چھڑکاؤ کیا گیا چہرے پر، اٹھایا گیا اس خاتون کو. کہا کیا بات ہے، بے ہوش کیوں ہو گئی تھی؟ کہا یا رسول اللہ آپ نے جو سورہ ہجر کی یہ 2 آیتیں پڑھ دی میرے دل پر ایسا اثر ہوا کہ میں بے ہوش ہو گئی اور میں برداشت نہیں کر سکی. اس کے بعد کہنے لگی یا رسول اللہ یہ بتائیے کیا میرے مختلف اعضاء کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے جہنم کے مختلف دروازوں سے لے جائے گا؟ کیونکہ آیت میں کہا کہ ہر دروازے کا حصہ تقسیم کر دیا گیا ہے. رسول اللہ نے کہا نہیں، اس آیت کا مطلب یہ نہیں ہے. اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ ہر دروازے کا حصہ تیار ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ غیبت کرنے والے اس دروازے سے جائیں گے، آقے والدین والے اس دروازے سے جائیں گے، شرک کرنے والے اس دروازے سے جائیں گے، اہل بیت کی توہین کرنے والے اس دروازے سے جائیں گے. بالفرض ایک مثال دے رہا ہوں میں. کہا اس طریقے سے تقسیم کر دیا گیا اور اس طریقے سے لے جایا جائے گا. اب وہ خاتون رونے لگی، اس کے جسم میں لرزت آ رہی ہے. ایک وقت تو آیا رسول اللہ سے کہتی ہے یا رسول اللہ میرے پاس اس وقت 7 غلام ہیں،
7 غلاموں کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، میری ملکیت میں اور کوئی شے نہیں ہے، آپ گواہ رہیے گا یہ 7 غلام اللہ کی خوشنودی کے لیے میں اللہ کی راہ میں آزاد کر دیتی ہوں، اور اس لیے آزاد کر رہی ہوں تاکہ وہ مجھے ان 7 دروازوں سے آزاد کر دے اور مجھے ان 7 دروازوں میں سے کسی ایک دروازے سے گزرنا نہ پڑے۔ ادھر اس نے آزاد کی غلام، جبرائیل نازل ہو گئے، یا رسول اللہ کہہ رہے بشارت دے دیجیے اس خاتون کو کہ اللہ نے 7 دروازے اس پر بند کر دیے ہیں اور جہنم کی آگ اس پر حرام کر دی ہے، اور جنت کے سارے دروازے اس پر کھول دیے، جس دروازے سے چاہے چلی جائے جنت میں۔ جیسے یہ سنا تو بڑی خوشی ہوئی اور اسے خوشخبری ملی۔ جناب جبرائیل نے حدیث قدسی پڑھی آگے۔ حدیث قدسی آپ جانتے ہیں وہ کلام جو ہے تو اللہ کا کلام لیکن قرآن کا حصہ نہیں ہے، قرآن کا جز نہیں ہے، وہ اس کو کہتے ہیں حدیث قدسی لیکن ہے اللہ کا کلام۔ تو جناب جبرائیل نے فوراً حدیث قدسی پڑھی، اس پر میں آپ کی توجہ چاہ رہا ہوں۔ حدیث قدسی کیا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے یبن آدم ما خلقت هذه النیران، اے آدم کے بیٹو میں نے اس آگ کو خلق ہی نہیں کیا ہے مگر کن کے لیے خلق کیا ہے؟ کچھ لوگوں کے لیے تیار کیا ہے، کچھ لوگ ہوں گے جو اس کے حوالے کر دیے جائیں گے، کچھ لوگوں کے لیے جہنم کو بنایا ہے میں نے۔ کن کے لیے؟ لکافر الا لکافر، میں نے جہنم کو نہیں بنایا مگر کن کے لیے؟ کافر کے لیے۔ وبخیل، کس کے لیے؟ بخیل کون ہوتا ہے؟ کنجوس، پچھلی تقریر میں جو ہے وہ پورا بخیل کے حوالے سے بیان ہو چکا ہے۔ لکافر، کافر کے لیے، وبخیل، بخیل کے لیے، ونمام، یہ کون ہوتا ہے؟ غیبت کرنے والا، چغل خور انسان، یہ بھی جہنم میں جائے گا، اس کے لیے جہنم کو بنایا گیا ہے۔ وآکل لوالدیہ، جو اپنے والدین میں سے کسی کی نافرمانی کر رہا ہے، چاہے جیسے کرے، آنکھیں دکھائے، چاہے آواز کو بلند کر لے، چاہے اف کہہ دے، چاہے جھڑک دے، چاہے ان کے سامنے اکڑ کر چلے، کسی اعتبار سے بھی بے احترامی کر دے، اگر آپ کے والدین میں اس کا شمار ہو گیا، اللہ کہہ رہا ہے جہنم تمہارے لیے میں نے تیار کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ وآکل لوالدیہ ومانع الزکوٰۃ، وہ لوگ جو زکوٰۃ کو روکنے والے ہیں، زکوٰۃ پر ان کا ہاتھ آ کر رک جاتا ہے، بہت واجبات کرتے ہیں لیکن جب مالی واجبات کی بات آتی ہے تو ان کے ہاتھ میں جو ہے وہ پریشانی ہونے لگتی ہے، ان کے ہاتھ سے پیسہ نہیں جاتا، ان کے ہاتھ سے پیسہ نہیں نکل رہا۔ ومانع الزکوٰۃ وآکل الربا، سود کھانے والے۔ ابھی ہر گناہ پر میں بات نہیں کر سکتا، سارے گناہ کبیرہ میں بیان کر چکا ہوں، وہاں جا کر سنیے گا آپ۔ وآکل الربا، سود کھانے والے، جیسے بھی سود کھا رہے ہیں۔ کئی کاروبار انسان کرتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس میں سود شامل ہے، ٹھیک ہے، انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ جیسے روایت میں جو ہے وہ مکروہ قرار دیا گیا ہے سونے کا کام کرنا، گولڈ کا، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے صرافی کا، ٹھیک ہے، جو سونے چاندی کو ایکسچینج کرتے ہیں آپس میں، منع کیا گیا۔ وجہ اس میں پتہ نہیں چلتا کہ انسان کب سود کر بیٹھے گا اور کب جو ہے وہ سود کا مرتکب ہو جائے گا، اس لیے منع کیا۔ ہاں کوئی اگر جو ہے وہ ماہر ہو اور کوئی جو ہے وہ دین کی اتنی صلاحیت رکھتا ہو کہ ان سب چیزوں سے بچ سکتا ہے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ لہٰذا فرمایا وآکل الربا، سود کھانے والا، والزانی، بدکار انسان، اس کے لیے بھی جہنم کو تیار کر دیا گیا ہے۔ اور کون؟ وجامع الحرام، حرام مال کو جمع کرنے والا۔ یاد رکھیے گا صرف مال حرام کمانا حرام نہیں ہے، جمع کرنا بھی حرام ہے، ٹھیک ہے، جمع کرنا ایک الگ حرام ہے۔ وجہ کیا؟ کسی انسان نے چوری کر لی ہے، اب یہ چوری کا مال اس کو رکھنا جائز ہے اپنے پاس؟ لوٹاؤ مالک کو۔ کسی کا حق غصب کر لیا، کیا رکھ سکتا ہے؟ بہن کا میراث میں حق روک لیا، رکھ سکتا ہے؟ لوٹاؤ۔ خمس اہل بیت علیہ السلام کا حق ہے، رکھ کر بیٹھا ہوا ہے، رکھ سکتا ہے اپنے پاس؟ لوٹاؤ حضور، آپ کا حق ہی نہیں ہے یہ۔ اسی طریقے سے آپ مثالیں بناتے چلے جائیے، کوئی انسان ہے جاب کر رہا ہے، جاب پر اس کی ڈیوٹی یہ ہے کہ 8 گھنٹے اس کو ٹائم دینا ہے، 5 گھنٹے دے رہا ہے، 3 گھنٹے جو ہے وہ بالفرض فالتو چیزوں میں لگا ہوا ہے، فیس بک یوز کر رہا ہے۔ اگر جو ہے وہ پاتھروں کی اجازت ہے تو ٹھیک ہے، اجازت نہیں ہے تو حرام کام ہے، ٹھیک ہے، اس کو اجازت لینی پڑے گی، اس سے مصالحت کرنی پڑے گی، صحیح ہے۔ تو یہ کچھ جو ہے وہ میں نے مثالیں دے دی۔ وجامع الحرام، حرام مال کو جمع کرنے والا، فرمایا اس کے لیے بھی اللہ نے جہنم کو تیار کیا ہے۔ وناسی القرآن، اللہ اکبر، قرآن کو بھلا دینے والا، اس کے لیے بھی اللہ نے جہنم کو تیار کیا ہے۔ وہ افراد جن کے گھروں میں قرآن رسموں کے لیے رہ گیا ہے، ٹھیک ہے، الماریوں کی بس جو ہے وہ زینت بنا کر رکھ دیا ہے، اٹھایا نہیں جاتا، ٹھیک ہے، اس کو کھولا نہیں جاتا، عرصے سے اس پر غبار اڑ جاتی ہے، ٹھیک ہے، انسان لگا ہوا ہے اپنے کام کاج میں، اپنی مصروفیات میں لگا ہوا ہے، صبح آفس گیا، آیا، کھانا کھایا، سو گیا، مسجد آ گئے، ادھر چلے گئے ادھر چلے گئے، دوستوں یاری میں قرآن کدھر ہے؟ قرآن تو آپ بھول ہی گئے۔ اسی لیے روایت کے جملے کہ جو روزانہ 10 آیتوں کی تلاوت نہیں کرتا، معصوم کا فرمان ہے اللہ اسے غافلوں میں لکھ دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ غافل یعنی ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں، یہ ہمارا غافل بندہ ہے، اس کو ہماری یاد ہی نہیں آتی، جو قرآن کی روزانہ 10 آیتوں کی بھی تلاوت نہیں کر سکتا۔ 10 آیتوں میں کتنی دیر لگتی ہے؟ کتنے؟ 3 منٹ 4 منٹ، بس اس سے زیادہ تو وقت نہیں لگتا۔ یہ وناسی القرآن، اس کے لیے ہم نے جہنم کو تیار کیا ہے۔ اور آخری وموزع الجریان، پڑوسیوں کو اذیت دینے والا، یہ وہ انسان ہے کہ جس کے لیے اللہ نے جہنم کو تیار کیا ہوا ہے۔ اچھا دیکھیے، پڑوسی چاہے کافر ہو تب بھی اس کے حقوق جو ہے وہ لازم ہے، حق ادا کرنا ہے۔ پڑوسی کے ساتھ اگر وہ مومن بھی ہو جائے تو 2 حق ہو گئے، ایک مومن کا حق ہے، ایک پڑوسی کا حق ہے، اور اگر ساتھ میں رشتہ دار ہو جائے تو 3 حق ہو گئے، رشتہ دار بھی ہے، مومن بھی ہے، پڑوسی بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو پڑوسی کے معاملے میں انسان کو اجازت نہیں ہے۔ تو اب یہ اتنے سارے گناہ بیان کیے، 10 گناہ جس کے متعلق پروردگار عالم نے حدیث قدسی میں کیا کہا؟ میں نے ان لوگوں کے لیے جہنم کو تیار کیا ہے۔ پالنے والے انسان ہیں، کبھی کوتاہی ہو جاتی ہے،
کبھی والدین سے جو ہے وہ نافرمانی ہو گئی, کبھی جو ہے وہ کسی کی غیبت ہو گئی, میرے مالک کوئی گنجائش نہیں ہے. فرمایا الا من تاب وآمن وعمل صالحا, ہاں وہ لوگ جو توبہ کر کے آ جائے میرے پاس, ٹھیک ہے, معافی مانگ کر آ جائے, شرمندہ ہو کر آ جائے ہماری بارگاہ میں, ایک وآمن ایمان لے کر آ جائے. یہ جو کافر لوگ ہیں یہ جب تک ایمان نہیں لائیں گے ان کو چھٹکارا نہیں ملے گا جہنم سے. وعمل صالحا, نیک اعمال کرتے رہے. اگر یہ اعمال کرتے رہیں گے تو پھر جہنم ان کے لیے نہیں, میں انہیں جنت میں داخل کر دوں گا. ایک دفعہ صلوات پڑھی مل کر بآواز بلند, اللہم صلی علی وآل محمد. اچھا ایک ٹکڑا رہ گیا حدیث قدسی کا, وہ بھی سن لیجئے. اب پروردگار عالم کہہ رہا ہے, کس سے خطاب ہو رہا تھا؟ آدم کے بیٹوں سے. فرحموا انفسکم, اے آدم کے بیٹو اپنے اوپر ترس کھاؤ, اپنے اوپر رحم کرو, تم خود اپنے اوپر رحم کرو. کیوں؟ فإن الأبدان ضعیفۃ, مجھے پتا ہے تمہارے جسم کمزور ہے, تمہارے بدن کمزور ہے. ابھی دعائے کمیل میں آپ نے پڑھا یا رب ارحم ضعف بدنی, اے میرے مالک میرے کمزور بدن پر رحم فرما. پروردگار عالم کہہ رہا ہے مجھے پتا ہے تمہارا بدن کمزور ہے. والسفر بعید, مجھے پتا ہے سفر بھی بہت لمبا ہے, دنیاوی سفر تھوڑی ختم ہو جائے گا. والسفر بعید, بہت لمبا سفر ہے. وحمل ثقیل, سامان جو ہے وہ کسی اور کے حوالے تم نے تھوڑی کیا ہے, اپنے گناہوں کا بوجھ خود ساتھ لا رہے ہو اپنے کندھوں پر اٹھا کر. اور سامان بھی ایسا ہے تمہارے گناہ بھی اتنے ہو چکے ہیں, بہت بوجھ بڑھ گیا ہے, تمہارے کاندھے اور تمہاری کمر جھک چکی ہے. ٹھیک ہے, سفر لمبا ہے, سامان بہت زیادہ ہے. اور والصراط دقیق, رستہ بڑا پیچیدہ ہے, ہموار نہیں ہے, کئی گھاٹیاں ہے, کئی جگہ اترنا پڑے گا, کئی جگہ جو ہے وہ نہ جانے کس کس عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا, راستہ ہموار نہیں ہے. والنار لظی, فرمائی یہ آگ جو ہے وہ دہکتی ہوئی تیار ہو چکی ہے. واسرافیل منادی, فرمایا اور اسرافیل ندا دینے کے لیے تیار ہو چکا ہے, کبھی بھی ندا دے دے گا اور سور پھونک دے گا اور دنیا کا جو ہے وہ ختم ہو جائے گی دنیا. والقاضی رب العالمین, اور فیصلہ کرنے والا تو پالنے والا ہے, اور جو عالمین کو پال رہا ہے وہ ہے فیصلہ کرنے والا. دیکھیے یہاں پر آپ باریکی کیوں سمجھیے, فیصلہ کرنے والا. ایک دفعہ ہوتا ہے کہ بالفرض کوئی کورٹ کچہری ہے, وہاں پر گواہ کوئی اور ہے, فیصلہ کرنے والا کوئی اور ہے. ٹھیک ہے, گواہی کوئی اور دے رہا ہے کہ اس بندے نے یہ گناہ کیا, اور فیصلہ کوئی اور کر رہا ہے. اس میں کیا ہوتا ہے, اس میں جو ہے وہ انسان کو پتہ نہیں ہے جھوٹ بول رہا ہے سچ بول رہا ہے. ٹھیک ہے, اس میں انسان بچ سکتا ہے. یہاں پر جو فیصلہ کرنے والا ہے وہی گواہ ہے, اس نے تمام تر اعمال دیکھ لیے ہیں اور اس کے بعد وہ فیصلہ کرے گا. تو اب کتنی باریکی سے فیصلہ کرے گا. اس لیے اہل بیت علیہ السلام نے اپنی دعا میں فرمایا کہ دعا کرو اللہ سے کہ وہ عدل سے کام نہ لے. عدل سے کام لیا تو مارے گئے سارے کے سارے, جس دن اس نے عدل سے کام لینا شروع کر دیا. ٹھیک ہے, عدل کا مطلب جو اس نے کیا ہے بھائی باریکی سے پوچھتے رہو, یہ کیوں کیا, وہ کیوں کیا, ایسا کیوں ہوا, ایسا کیوں ہوا. عدل سے کام نہیں لینا, فضل سے کام لینا اپنے. ٹھیک ہے, اگر تو فضل اور رحمت سے لے گا تو ہماری نجات ہے. عدل سے کام لینے آیا تو کوئی انسان نہیں بچ سکتا. ایک دفعہ صلوات پڑھیے مل کر بآواز بلند, اللہم صلی علی محمد وآل محمد. چلے یہ حدیث قدسی بیان کر دی, آئیے جلدی جلدی جو ہے وہ میں بیان کرتا ہوں. رسول اللہ بیان فرماتے ہیں وعلی الباب الرابع مکتوب ثلاث کلمات, جہنم کا کون سا دروازہ؟ چوتھا دروازہ. ٹھیک ہے, چوتھے دروازے پر کتنے کلمے لکھے ہوئے؟ 3 کلمے لکھے. ہر جہنم کے دروازے پر 3 کلمے لکھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, وہ بیان کر دیے. 3 دروازوں پر 3 مجلس الحمدللہ ہماری ہو گئی. آج چوتھا دروازہ. چوتھے دروازے پر رسول اللہ کہتے ہیں 3 کلمات لکھے ہوئے ہیں, اور وہ کیا ہے؟ پہلا کلمہ اذل اللہ من اہان الاسلام, جملہ سنیے گا, اللہ اس کو ذلیل کر کے رکھ دے گا جس نے اسلام کی توہین کی. یہ پہلا جملہ. ٹھیک ہے, جس نے اسلام کی کبھی توہین کی نا اللہ اسے ذلیل کر دے گا. اب اسلام کی توہین آپ بتائیے کیسے ہو سکتی ہے, آپ بتائیے کیسے ہو سکتی ہے اسلام کی توہین. اچھا چلے سوال بدلتا ہوں, مسلمان ہو کر کیا کوئی اسلام کی توہین کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے. اب میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. دیکھیے بعض اوقات انسان خدا کی توہین کر دیتا ہے, چلے آپ یہ کہہ لیجئے کافر ہوگا. قرآن کی توہین کر دیتا ہے, آیت سمجھ میں نہیں آتی قرآن کی توہین کر دیتا ہے. بعض اوقات اللہ کے احکامات جو اللہ نے احکام لازم کیے اس کی توہین کر دیتا ہے. بعض اوقات اللہ نے جو کام حرام کیے اس کی توہین کر دیتا ہے. میں یہ نہیں مانتا, میں یہ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, نہ کر سکنا اور ہے نہ ماننا اور ہے. ٹھیک ہے, یہ توہین ہے. اسی طریقے سے اللہ کے مقرب بندوں کی توہین, اس کے فرشتوں کی توہین. بعض اوقات اشعار ایسے لکھ دیتے ہیں شعراء حضرات کہ اس میں فرشتوں کی توہین ہو رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, کیا مطلب؟ جیسے قبر میں منکر و نکیر آئیں گے, حضور واپس. ٹھیک ہے, سارے جو ہے وہ ان کو قبر سے باہر نکال دوں گا میں. حالانکہ جو ہے وہ آپ زیارت آل یاسین میں پڑھتے ہیں, آپ جو ہے وہ مردے کو جب تلقین پڑھ رہے ہوتے ہیں, جب اس کے کاندھے لا رہے ہوتے ہیں تو پڑھ رہے ہیں بھائی وَأَنَّ الصِّرَاطَ حَقٌّ وَأَنَّ النَّاشِرَ وَأَنَّ مُنْكِرَ وَنَكِيرَ حق, منکر و نکیر حق ہے. وَأَنَّ سوال حق, ان کے سوال حق ہے. سوال تو پوچھے جائیں گے. ٹھیک ہے, وہ الگ بات ہے انسان کیسے جواب دیتا ہے. ٹھیک ہے, وہ مجلس ہو چکی ہے ہماری, اس پر مجھے مزید بات نہیں کرنی. اللہ کے مقرب بندوں کی, اللہ کے مقرب فرشتوں کی توہین, یہ بھی اسلام کی توہین ہے. اللہ کے مقرب رسولوں کی توہین, یہ بھی جو ہے وہ توہین ہے. رسولوں کی باتوں کی توہین, یہ بھی اسلام کی توہین ہے. ٹھیک ہے, بالفرض کیا ایسا ہو سکتا ہے رسول کی حدیث کا مذاق اڑایا جائے؟ میں بیان کرتا ہوں آپ کے سامنے. چوتھے امام بزم میں بیٹھے ہوئے ہیں, سنیے گا. چوتھے امام نے کہا کہ انسان کیا کرے,
راوی نے پوچھا مولا کیا مطلب؟ کہا کہ رسول اللہ کی حدیثیں ہم تک ایسی پہنچی ہے، ایسی حدیثیں ہم نے رسول اللہ کی سنی ہے کہ اگر ان کو لوگوں کے سامنے بیان کر دیا جائے تو وہ مذاق اڑاتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی اگر لوگوں کے سامنے پڑھ دیا تو مذاق اڑائیں گے، ہنسیں گے ہماری باتوں پر، اور اگر نہ بیان کریں تو یہ ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم چھپا کر بیٹھ جائیں. ہمارا ذمہ داری ہے کہ ہم پہنچائیں ان باتوں کو. لہٰذا نہ ہم چھپا سکتے ہیں نہ ہم بتا سکتے ہیں. انسان کرے تو کیا کرے؟ ٹھیک ہے، بتاتے ہیں تو لوگ مذاق اڑاتے ہیں. وہاں پر ایک صحابی بیٹھا ہوا تھا، اس کا نام تھا زمرہ. اس نے کہا کہ فرزند رسول بیان کیجیے آپ. امام نے کہا کہ ایک حدیث بیان کرتا ہوں. کہا مولا کیجیے بیان. امام نے کہا کہ رسول اللہ کی زبانی بیان کر رہا ہوں کہ جب انسان کا آخری وقت آتا ہے تو وہ لوگ جو خدا کے دشمن ہوتے ہیں، یعنی گنہگار اور توبہ کی بغیر دنیا سے چلے گئے، ایک گناہ بھی کیے اور توبہ کی بغیر چلے گئے دنیا سے، تو جب ان کو تابوت پہ رکھا جاتا ہے اور تابوت ان کا اٹھتا ہے اور انہیں لے جایا جاتا ہے قبرستان کی طرف، تو وہ لوگ کچھ کہتے ہیں اور کچھ باتیں کرتے ہیں. میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا مردہ کیا کیا کہتا ہے اس وقت. تو کہا کہ امام نے کہ اس وقت مردہ گفتگو کرتا ہے، لوگوں سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ لوگوں دیکھو میں شیطان کے دھوکے میں آ گیا اور میں نے شیطان کی ساری باتیں مان لی، شیطان کے پیچھے چلتا رہا، شیطان نے مجھے دھوکہ کر دیا، سیاکار بنا دیا، خطاکار بنا دیا، دھوکہ دے دیا اور مجھے آخر میں نجات بھی نہیں دلا دی، چھوڑ کر چلا گیا مجھے. اب اپنے الفاظ میں بیان کروں، اس کے بہکاوے میں بتانا. اے لوگوں میں تمہیں اپنے دوستوں کی بھی شکایت کرتا ہوں. میرے دوست ایسے تھے جنہوں نے مجھے ذلیل و خوار کر دیا، میں نے ایسے لوگوں کو اپنا دوست بنا لیا، ان کی وجہ سے آج میں اس انجام پہ پہنچا ہوں. میں ان کی شکایت کرتا ہوں تمہارے بارے میں، تمہاری خدمت میں. اے لوگوں میں اپنی اولاد کے بارے میں تمہیں شکایت کرتا ہوں. میری اولاد نے مجھے ذلیل و خوار کر دیا، یہاں پر کوئی کام نہیں آئی، جن کے لیے میں نے خون پسینہ بہایا ہے کچھ کام نہیں آیا، ذلیل و خوار کر دیا انہوں نے. اور آخر میں کہے گا میں اس گھر کی فریاد کرتا ہوں جس کو بنانے کے لیے میں نے اپنا پیسہ لگا دیا، میں نے خون و پسینے کی کمائی لگا دی، لیکن کیا فائدہ ہوا؟ اس گھر میں آج کوئی اور رہ رہا ہے، میں تو نہیں رہ رہا اس گھر میں، اس مکان میں تو اب کوئی اور منتقل ہو گیا ہے. میں تمہارے درمیان شکایت کرتا ہوں. اور اس کے بعد لوگوں سے کہے گا لوگوں کہاں اتنا جلدی لے جا رہا ہوں، انتظار کرو، تھوڑا سا ٹھہر تو جاؤ، میں گھبرا رہا ہوں. ٹھیک ہے، اب آپ یاد کیجئے میں نے بیان کیا تھا آپ کے سامنے کہ اسی لیے کہا گیا ہے کہ جب لے جایا جائے مردے کو تو 3 منزلیں دی جائیں، 3 جگہ روکا جائے. پہلے ایک جگہ روک دیا جائے کیونکہ اس وقت گھبرا رہا ہوتا ہے. جیسے ماں کے شکم سے بچہ دنیا میں آتا ہے تو اسے گھبراہٹ ہوتی ہے کہ کہاں میں دنیا میں آ گیا، ویسے انسان کو جب دنیا سے آخرت میں منتقل کیا جاتا ہے گھبراتا ہے، وہ کہتا ہے رکھو ادھر، یہاں پر 1 منزل دو، اس کے بعد پھر اٹھاؤ، پھر کچھ چلو، پھر روک دو، پھر چلو، اور تیسری منزل قبر کے پاس دو، تاکہ جو ہے وہ اسے تھوڑا سا سکون اور اطمینان ملے. لہٰذا سامعین محترم، جیسے یہ چوتھے امام نے حدیث بیان کی نا کہ مردہ اس طریقے سے گفتگو کرتا ہے، یہی زمرہ جو راوی تھا نا، یہ جو بیان کر رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ مولا بیان کیجیے، ہنسا اور ہنس کر کہتا ہے، مذاق دیکھے تنزیہ جملہ کا مولا کو، کہا کہ مولا اگر مردہ گفتگو کر سکتا ہے، ہمارے یہ کانسیپٹ ہے نا کہ مردہ گفتگو نہیں کر سکتا، مردہ گفتگو کرتا ہے، ہم نہیں سن سکتے. کہا مولا اگر مردہ گفتگو کر سکتا ہے تو عین ممکن ہے کہ وہ وہاں سے نکل کر لوگوں کے کندھوں پر بیٹھ جائے، وہاں پر لپک کر بیٹھ جائے لوگوں کے کندھوں پر. وہ ہنسا اور ہنستے ہوئے جملہ کا، اور دوسرے لوگ کچھ ہنسنے لگے. مولا نے ہاتھوں کو اٹھایا، کہا خدایا اگر اس نے رسول اللہ کی حدیث کا مذاق اڑایا اسے سزا دینا. روایت کہتی ہے 40 دن کے اندر اندر وہ مر گیا اور اس کی موت واقع ہو گئی. اس کا غلام جو اس کی تدفین میں شامل تھا وہ واپس آیا امام کے پاس. امام نے کہا کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا زمرہ کو دفنا کر. کہا کچھ عجیب و غریب بات پیش آئی؟ کہا مولا میں نے اس کی آواز سنی، وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے ذلیل و خوار کر دیا اس دنیا نے، میرے دوستوں نے مجھے ذلیل و خوار کر دیا، مجھے شیطان نے دھوکہ دے دیا، مجھے فریب دے دیا شیطان نے، اب میرا ابدی ٹھکانہ جہنم ہو گیا. امام نے کہا کہ میں اللہ سے اس کے لیے مغفرت طلب کرتا ہوں کہ اللہ اس کو معاف کرے، لیکن کیا کروں، جس نے رسول کی حدیث کا مذاق اڑایا اس کی سزا یہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اب انسان غور کرے، بعض اوقات انسان ایسے جملے کہہ دیتا ہے، ایسے کلمات کہہ دیتا ہے جس سے اہل بیت علیہ السلام کے فرامین کی توہین ہوتی ہے، اہل بیت علیہ السلام کی روایتوں کی توہین ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، بالفرض آج کل ماڈرن زمانہ ہے، ہم پردہ کیوں کریں بھائی؟ کس لیے پردہ کریں؟ ہم تو نہیں مانتے ان پردے وردے کو. ٹھیک ہے، ایک بات ہوتی ہے کہ انسان پردہ نہ کرے، صحیح ہے، خواتین کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ ہے گناہ. ایک ہے کہ ہم مانتے نہیں ہیں، یہ ایک الگ گناہ ہے، علیحدہ گناہ ہے، یہ اسلام کی توہین ہے. اسلام کا مطلب ہے سر تسلیم خم کرنا، اسلام نکلا ہی اسی سے نا. ٹھیک ہے، سر تسلیم خم کرنا، جیسا ہے ویسا ماننا پڑے گا، چوں چرا اگر مگر یہ ساری چیزیں اہل بیت کے آگے نہیں چلتی. جو بتا دیا وہ کرو، جیسا ہم نے کہہ دیا ویسے تمہیں کرنا پڑے گا، اگر نہیں کر سکتے اسلام سے باہر نکل جاؤ، تمہاری کوئی گنجائش نہیں ہے اسلام میں. ٹھیک ہے، لہٰذا سامعین محترم، بعض اوقات انسان اسلام کی توہین کرتا ہے. پہلا جملہ کیا ہوا؟ اللہ اسے ذلیل کر کے رکھ دے گا جس نے اسلام کی توہین کی. دوسرا جملہ اذل اللہ من اہان اہل البیت، اللہ اسے ذلیل کر کے رکھ دے گا جس نے اہل بیت کی توہین کی کبھی. ٹھیک ہے، روایت کے جملے، رسول اللہ ایک دن ایک بال رسول اللہ نے اپنا اٹھایا اور لوگوں کو دکھایا، کہا جس نے اس بال کو بھی اذیت دی نا اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت دی نا اس نے خدا کو اذیت دی، اور جس نے خدا کو اذیت دی اس نے زمین اور آسمان کی لعنت اپنے ذمے لے لی ہے. ساری زمین اور ساری آسمان اس پر لعنت کرے گی جس نے اس بال کو بھی اذیت دی. اب آپ سوچیے جب بال کا یہ مقام ہو تو پھر آل کا کیا مقام ہوگا؟ ٹھیک ہے، آل کے معاملے میں کیسے انسان کو گنجائش مل جائے گی؟ یہی وجہ ہے کہ روایت کے جملے ہیں کہ جب ولا تزول قدم عبد یوم القیامہ، انسان اپنا ایک قدم بھی
قیامت کے دن اٹھا نہیں سکے گا حتی یسأل عن اربعین، جب تک 4 سوالوں کے جواب نہیں دیتے. پہلے 4 سوالوں کے جواب دو پھر آگے بڑھنا، ورنہ قدم اٹھانے کی بھی اجازت نہیں ہوگی. وہ کون کون سے؟ پہلا سوال ہوگا عن عمرہ فی مفنا، اپنی عمر کے بارے میں بتاؤ، حساب کتاب دو، کہاں اس کو گزارا، کہاں اپنی عمر گزاری ہے. دوسرا سوال عن شبابہ، اپنی جوانی کے بارے میں بتاؤ، فی مبلہ، کہاں پر اس کو جو ہے وہ برباد کر دیا، کہاں پر اس کو جوانی کو تم نے صرف کر دیا، اس کا جواب دو. وعن مالہ، مال کے بارے میں جواب دو، من این کسبہ وفی من فقہ، کہاں سے اسے حاصل کیا اور کہاں پر اسے خرچ کیا، مال کے بارے میں جواب دو. اور چوتھا سوال وعن حبنا اہل البیت، اہل بیت کی محبت کے بارے میں جواب دو، رکھتے تھے محبت یا محبت نہیں رکھتے تھے، سوال کیا جائے گا انسان سے. اب سامعین محترم، اہل بیت علیہ السلام کی توہین کیسے ہو سکتی ہے؟ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ امام کی حدیث پر جو ہے وہ کوئی انسان ہنس دے، امام کے کسی معجزے پر ہنس دے، طنز کر دے معجزے پر، یہ توہین ہے اہل بیت علیہ السلام کی. بالفرض خیبر کا دروازہ مولا نے 2 انگلیوں سے اکھاڑ دیا، ہنسنے لگ گئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ 2 انگلیوں سے خیبر کا دروازہ اکھڑ گیا، یہ تو نہیں مانتے ہم، توہین ہے اہل بیت کی. ٹھیک ہے، کوئی معجزہ نہیں مانا اہل بیت کا، نہیں مان رہا، کہیے نہیں سمجھ میں آ رہا میں، اہل بیت علیہ السلام پر پلٹائیے، جب مولا آئیں گے سمجھا دیں گے. لیکن یہ کہنا کہ ہم مانتے نہیں ہیں، یہ غلط ہے، یہ توہین ہے اہل بیت علیہ السلام کی. ٹھیک ہے، اہل بیت کی کسی حدیث کا مذاق اڑا دینا، یہ اہل بیت علیہ السلام کی توہین ہے. یا آج کے زمانے میں جو چیزیں اہل بیت سے منسوب ہو گئی ان کا مذاق اڑا دینا، یہ علم یہ اہل بیت سے منسوب ہے، یہ ممبر رسول یہ اہل بیت سے منسوب ہو چکا ہے، یہ جتنے تبرکات ہیں یہ سارے کے سارے اہل بیت سے منسوب ہے، یہ فرش ازا اہل بیت علیہ السلام سے منسوب ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، اسی لیے کہتا ہوں بار بار اس کے ادب کا خیال رکھیے، اس کے بارے میں سوال ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یہ فرش ازا یہ اہل بیت علیہ السلام سے منسوب ہے، اس کی توہین اہل بیت کی توہین ہوگی. اہل بیت سے منسوب شخص کوئی اہل بیت سے محبت کرنے والا، اس کی بھی توہین اہل بیت علیہ السلام کی توہین ہے. اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، جیب سے نہیں کہہ رہا ہوں، روایت کے زمرے میں کہہ رہا ہوں. اگر کسی مومن کی توہین کی، اہل بیت کی توہین کی، روایت کا مفہوم بیان کروں. امام نے کہا کہ تمہیں پتہ کیسے چلے گا کہ ہمارا دشمن کون ہے؟ کیونکہ ہمارا دشمن کبھی بھی یہ نہیں کہے گا کہ میں اہل بیت سے دشمنی کرتا ہوں. یہ دیکھو وہ تم سے دشمنی کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے. اگر تم سے دشمنی کر رہا ہے مطلب وہ ہمارا دشمن ہے. ٹھیک ہے، لوگوں سے طے ہوتا ہے کہ جو لوگ اہل بیت علیہ السلام سے منسوب ہو گئے ان کو دیکھیں کہ کہیں جو ہے وہ ان سے تو ان کی تو کبھی دل آزاری نہیں کر دی. کوئی ایسا سید زادہ تو موجود نہیں ہے جس کی دل آزاری کر دی، کوئی ایسا سیدانی تو نہیں ہے جس کی توہین کر دی. ایک جو ہے وہ حکایت بیان کرتا ہوں آپ کے سامنے. ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر بآواز بلند، اللہ صلی علی محمد وعلی محمد. ایک آیت کے جملے ہیں کہ ایک سید تھے، نجیب الطرفین تھے. جلدی جلدی بیان کروں، اس کے بعد آخری جملہ. نجیب الطرفین تھے، ماں بھی سید باپ بھی سید. وہ کہتے کہ میں نے اپنے والد کو خواب میں دیکھا، والد بھی سید تھے. میں نے دیکھا والد کو کہ والد جو ہے وہ موجود ہیں، اچھے مقام پر ہے. تو میں نے والد سے پوچھا کہ میں آپ کو بہت ساری یہاں سے نیکیاں بھیجتا ہوں، کیا آپ کو وہاں ملتی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ملتی ہے. کہا اس کو کیسا لگتا ہے آپ کو؟ سنیے گا، جو پوچھتے ہیں نا کہ پہنچتا ہے نہیں پہنچتا ہے، یہ وہ خواب ہے جو روایت کے مطابق ہے. کہا پہنچتا ہے نہیں پہنچتا ہے آپ کو؟ کہا بالکل ملتا ہے ہمیں. کہا کیسا لگتا ہے اس کو؟ کہا سوچو ذرا، پرانے زمانے میں ایک حمام کا تصور ہوا کرتا تھا جہاں پر جو ہے وہ گرم پانی جب ہوتا تھا تو بھاپ کی وجہ سے پورا کمرہ گرم ہو جایا کرتا تھا. ٹھیک ہے، آج بھی جو ہے وہ ایران کے یا کوئٹہ کے بعض علاقوں میں اس طریقے کے حمام بنے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہاں پر وہ مثال دینے لگے، کہا کہ سوچو ذرا ایک حمام بہت زیادہ گرم ہو گیا ہو اور کوئی حمام کا دروازہ کھلے اور باہر سے ٹھنڈی ہوا آ جائے تو اس وقت انسان کو کیسا سکون ملتا ہے. کہا بالکل ملتا ہے. کہا بس سمجھ لو جب ہم جو ہے وہ اس زندگی میں ہوتے ہیں اور تمہاری طرف سے کوئی عمل آ جاتا ہے ہمیں بالکل ویسا ہی سکون ملتا ہے، ہمیں ویسی ہی ٹھنڈک اور راحت ملتی ہے. کہا اچھا. کہا کہ آپ تو بہت اچھی حالت میں ہیں اور بہت اچھے مقام پر ہیں، لیکن یہ کیا آپ کے ہونٹ سے خون اور پیپ کیوں بہہ رہا ہے؟ سنیے گا، آپ کے ہونٹ سے مسلسل خون اور یہ پیپ کیوں رس رہا ہے، مسلسل کیوں بہہ رہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ تمہاری والدہ سیدانی ہے. کہا کہ میں اس کا نام ہے سکینہ. کہا لیکن میں اس کا نام بگاڑ کر اسے سکو کہہ کر پکارتا تھا، اور چونکہ جب میں اسے ایسے بلاتا تھا اسے برا لگتا تھا، لیکن وہ میرے احترام میں کچھ کہتی نہیں تھی. کہا بس اسی کا عذاب بھگت رہا ہوں. ٹھیک ہے، یہ جو توہین کی تھی نا اور جو اسے برا لگا. ایک بات ہوتی ہے کہ ایک انسان راضی ہے، آپ اسے کسی نام سے بلائیں. ایک بات ہوتی ہے انسان راضی نہیں، اس کی دل آزاری ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، اس کا دل دکھ رہا ہے. یہ سیدانی کی توہین ہے. لہٰذا اس نے کہا کہ اس نام سے بلایا کرتے تھے مجھے. تو اب جو ہے وہ فوراً اپنی ماں کے پاس گیا اور ماں کے پاس جو ہے وہ جا کر یہ خواب بیان کیا اور ماں نے جو ہے وہ تصدیق کی کہ ہاں جب تمہارا باپ مجھے اس نام سے بلاتا تھا مجھے اذیت ہوتی تھی، لیکن چونکہ وہ شوہر ہے اس لیے میں کچھ کہتی نہیں تھی. اب چونکہ تم نے کہا ہے کہ وہ عذاب میں ہے تو میں ان کو معاف کرتی ہوں اور میں ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہوں. تو سامعین محترم، خلاصہ کلام یہ ہوا جو چیزیں اہل بیت سے منسوب ہو گئی ان کی توہین کرنا اہل بیت علیہ السلام کی توہین ہوئی. بات طویل ہو گئی، آخری جملہ کہتا ہوں. 2 جملے ہو گئے. اللہ اسے ذلیل کر دے جو، پہلا جملہ اسلام کی توہین کرے. دوسرا جملہ اللہ اسے ذلیل کر کے رکھ دے گا جو
اہل بیت کی توہین کرے۔ تیسرا جملہ اذل اللہ من اعان الظالمین علی ظلمہم للمخلوقین، فرمایا جو انسان ظلم کر رہا ہے مخلوق پر، کسی بھی مخلوق پر ظلم ہو رہا ہے اور کوئی اس کی مدد کر دے، فرمایا اللہ اسے ذلیل کر کے رکھ دے گا۔ ٹھیک ہے، آپ کے سامنے حدیث پڑھ چکا ہوں، 3 گناہ ایسے ہیں اللہ انتظار نہیں کرے گا آخرت کا، دنیا میں حساب لے گا۔ ایک کہ اگر انسان جو ہے وہ والدین کی نافرمانی کر دے، 2 کسی کے ساتھ نیکی کی جائے اور وہ سامنے سے ناشکری کرے، دوسرا انسان ہے، اور تیسرا انسان یہی کہ جو لوگوں پر ظلم کرے۔ لوگوں پر ظلم کرنا اتنا بڑا گناہ، اور پھر ساتھ میں جو مدد کر رہا ہے اس کی کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ معاونت کر رہا ہے، کسی بھی طریقے سے اس کا مددگار ثابت ہو رہا ہے، یہ وہ انسان ہے کہ جو اس کے ساتھ اس کے ظلم میں شریک ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اسی لیے معصوم نے فرمایا کہ جو کسی ظالم کی مدد کرنے کے لیے گھر سے نکلے اللہ اسے دین سے خارج کر دیتا ہے، دین سے نکل جائے گا وہ۔ ٹھیک ہے، مخلوقین پر ظلم، اب آپ جو ہے وہ بہتر جانتے ہیں مخلوق پر کیسے کیسے ظلم بھی ہو سکتے ہیں، ان کو مارنا، ان کی دل آزاری کرنا، ٹھیک ہے، ان سے جو ہے وہ ان کا کوئی حق کسب کر لینا، یہ سارے کی ساری چیزیں وہ ہیں جو ظلم کے زمرے میں آتی ہے۔ ٹھیک ہے، ماتم ہے آخر میں۔ چلیے اب یہ اتنی جو ہے وہ طویل بات ہو گئی، آخر میں ایک روایت جو ہے وہ میں آپ کے سامنے مصائب کی بھی پیش کر دیتا ہوں۔ دیکھیے قیامت کا دن، اس کے بارے میں روایت کے جملے کہ کچھ آنکھیں ہوں گی جو اس دن گریہ نہیں کریں گی، ایک جو اللہ کے خوف میں گریہ کرتی ہے دنیا میں، اور ایک وہ جو حسین پر آنسو ہے، وہ آنکھوں ہوگی جو قیامت کے دن گریہ نہیں کرے گی۔ ایک آدھ روایت سن لیجئے۔ آپ جانتے ہیں مولا کی مصیبتوں کا تذکرہ سنتے رہتے ہیں آپ، ایک مصیبت ہے مولا کا مدینہ چھوڑنا، یہ بھی مولا کی مصیبت ہے۔ میں آپ کے سامنے جو ہے وہ مثال بیان کرتا ہوں تاکہ محسوس کر سکیں۔ اللہ آپ سب کو کربلا لے جائے، جب کربلا جائیں گے تو وہاں پر کیا کیفیت ہوتی ہے ایک زائر کی، کہ جب ایک زائر امام حسین علیہ السلام کے حرم میں جاتا ہے تو اس کا دل ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ وہ امام حسین علیہ السلام کے حرم میں وقت گزارے، اس کا دل ہوتا ہے۔ جیسے 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 وقت گزرتا جاتا ہے، دن گزرتے جاتے ہیں، اب حسین کی زری سے لگ کر بیٹھ جاتا ہے، اب دل نہیں چاہتا کہ وہاں سے باہر نکلے، اب دل نہیں ہوتا کہ وہاں کو حسین کی زری کو الوداع کہے، دل نہیں چاہ رہا ہوتا۔ لیکن بہرحال ایک دن آ جاتا ہے کہ جب آخری دن ہوتا ہے، اب انسان کے قدم بھی نہیں اٹھ رہے ہوتے کہ کس طریقے سے حسین کی زری کو الوداع کہوں۔ آخر کار وہ وقت آتا ہے کہ جب الٹے قدموں باہر نکلنا شروع کرتا ہے اور حسین کی زری کو دیکھ کر رو رہا ہوتا ہے، اور روتے روتے کہہ رہا ہوتا ہے مولا ابھی تو کربلا میں آئے تھے اور یہ وقت ختم ہو گیا، وقت گزر گیا، حق کے گریہ بھی ادا نہ ہوا، رو بھی نہ سکے، زیارت بھی نہ کر سکے۔ اس کے بعد ایک وقت آتا ہے زری آنکھوں سے اوجھل ہو جاتی ہے، اب گنبد کو دیکھتا ہے اور ہاتھ اٹھا اٹھا کر ایک جملہ کہتا ہے مولا جا تو رہا ہوں لیکن دوبارہ ضرور بلائیے گا، آپ کے بغیر رہ نہیں سکتا، جیسے مچھلی بغیر پانی کے نہیں رہ سکتی، میں آپ کی زیارت کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اس طریقے سے جملے ادا کرتا ہے۔ عزاداروں ذرا محسوس کیجئے گا، ایک زائر کے لیے جب اتنا مشکل ہوتا ہے حسین کی قبر کو ودا کرنا، ذرا سوچیے حسین کے لیے کتنا مشکل ہوگا اپنی ماں کی قبر کو ودا کرنا، کتنی مشکل سے حسین نے اپنی ماں کی قبر کو ودا کیا ہوگا۔ عزاداروں روایت کے جملے ہیں، 28 رجب آنے والی ہے، مولا مدینہ چھوڑنے والے ہیں، مولا نے رات کی تاریکی میں قبروں سے ودا کرنا شروع کیا۔ سب سے پہلے آئے ہیں اپنے نانا کی قبر پر، نانا کی قبر پر گرا کر کہتے ہیں نانا یہ حسین جا رہا ہے، نانا آپ کی امت نے مجبور کر دیا اب حسین مدینہ میں نہیں رہے گا اور حسین جا رہا ہے، واپس پلٹ کر نہیں آئے گا۔ امام حسین اٹھے بھائی کی قبر پر آئے اور آ کر کہتے بھیا اسی مدینہ میں ہمارا بچپن گزرا ہے، لیکن بھیا آج حسین جا رہا ہے اور حسین پلٹ کر نہیں آئے گا۔ آخر میں آئے ماں کی قبر پر اور ماں کی قبر پر آ کر کہتے السلام علیکی یا اماں انا ولدک المظلوم، اماں سلام قبول کیجئے آپ کا مظلوم بیٹا آ گیا، اماں سلام قبول کیجئے آپ کا پیاسا بیٹا آیا ہے، سلام قبول کیجئے اس بیٹے کا جس کا لاشا پامال کر دیا جائے گا۔ عزاداروں آپ نے سن لیا لیکن گریے کی صداؤں کو بلند کیجئے گا۔ راوی کہتا ہے میں نے دیکھا جب حسین نانا کی قبر پر جا رہے تھے تو ایسے چل رہے تھے جیسے کوئی بادشاہ چلا کرتا ہے، جب بھیا کی قبر پر گئے تو ایسے جا رہے تھے جیسے کوئی باوقار چلتا ہے، لیکن جب ماں کی قبر کی باری آئی ایسے دوڑے جیسے ایک چھوٹا بچہ ماں کی گود سے لپٹ جاتا ہے۔ حسین آ کے ماں کی قبر سے لپٹ گئے، اماں تیرا حسین جا رہا ہے۔ علماء کہتے ہیں جناب سیدہ نے کہا حسین یہ ماں تیرے ساتھ ساتھ جائے گی، ہر جگہ تیرے ساتھ رہے گی۔ بس عزاداروں اگلا دن نمودار ہوا۔ راوی کہتا ہے میں محلہ بنی ہاشم میں آیا، میں نے کیا دیکھا
کہ حسین ایک مسند پر بیٹھے ہوئے ہیں، دائیں طرف ایک جوان کھڑا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کسی نے کہا اس کا نام علی اکبر ہے۔ میں نے کہا یہ بائیں طرف کون کھڑا ہے؟ کہا اس کا نام قاسم ہے۔ کہتا ہے اچانک میری نظر پڑی ایک جوان پر جو مشکیزیں بھر رہا تھا اور کہتا جا رہا تھا جتنے مشکیزیں بھرنے بھر لو لیکن کوئی پیاسا نہیں رہنا چاہیے، میں کسی کو پیاسا نہیں رہنے دوں گا۔ کہا یہ کون ہے؟ کہا اس کا نام ابو الفضل العباس ہے۔ بس عزادارو، امام حسین نے جناب عباس کو بلایا، عباس یہ فہرست جا کر مستورات میں دے دو تاکہ بہن زینب پڑھ کر سنا دے۔ زینب نے نام پڑھنا شروع کیے، ام لیلہ آپ کا بھی نام ہے، ام کلثوم آپ کا بھی نام ہے، سکینہ آپ کا بھی نام آیا ہے۔ عزادارو ایک بچی تڑپ کر رہ گئی، فاطمہ صغرا کا نام نہ آیا۔ عزادارو میں نے مختصر کیے، کنیز نے اتنے میں صدا دی ام لیلہ آ رہی ہے۔ امام حسین نے کہا علی اکبر آگے بڑھو، ماں کو سوار کرواؤ۔ علی اکبر آگے آئے، ماں کا بازو پکڑ کے سوار کروایا۔ کنیز نے کہا ام فروا آ رہی ہے۔ قاسم آگے بڑھے، ماں کو سوار کروایا۔ کنیز نے کہا ایک مرتبہ ام کلثوم آ رہی ہے۔ عباس آگے بڑھے، بہن کا بازو پکڑ کر سوار کیا۔ اب کنیز نے کہا 18 جرمٹ کی کنیزوں میں علی کی بڑی بیٹی زینب کبریٰ آ رہی ہے، بس یہ سننا تھا۔ حسین اٹھے، عباس دوڑے، علی اکبر دوڑے، قاسم دوڑے، اونو محمد آئے۔ کسی نے محمل کا پردہ ہٹایا، کسی نے زانوؤں کا رکھا، کسی نے بازو پکڑا۔ عزادارو آخری جملہ یہ ہے 28 رجب اور وہ کل کربلا میں 11 محرم، نہ علی اکبر ہے نہ عباس ہے، اکیلا سید سجاد، لیکن کیسے سوار کرائے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں۔ زینب کا دل تڑپ گیا، فرات کا رخ کر کے کہا عباس تو کیا گیا، کوئی تیری بہن کو سوار کروانے والا نہیں۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ دعا ہے پروردگار عالم سے، پروردگارہ ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ میرے مالک تمام گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرما۔ میرے مالک ہمیں اپنے آپ کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک ہمیں تقوی کی دولت سے مالا مال فرما۔ میرے مالک ہمارے رزق میں مزید وسعت عطا فرما، رزق مادی اور معنوی دونوں میں وسعت عطا فرما۔ میرے مالک زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ سامعین محترم، ایک بچہ جس کی پیدائش ہوئی ہے وہ بیمار ہے، علیل ہے اور آکسیجن پر ہے، التماس سے دعا کہا گیا ہے، لہذا آئیے پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں میرے مالک بحق کے سید سجاد اس بچے کو بالخصوص اور تمام مومنین جہاں جہاں بیمار ہے تمام کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عنایت فرما۔ میرے مالک جنت البقیع کے تعمیر کے اسباب جلد از جلد مہیا فرما۔ میرے مالک دنیا بھر میں جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے میرے مالک تمام ظالموں کو نیست و نابود فرما۔ میرے مالک تمام مظلومین کی حمایت اور نصرت عطا فرما۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد ماتم حسین۔